السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا، اسی لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے سامنے والا انسان کس حالت میں ہے۔ ہر انسان میں دنیا کے سامنے رونے کی عادت نہیں ہوتی۔ زیادہ تر تو خود کو مضبوط کر کے ایک ہول چڑھا لیتے ہیں، لیکن ہماری دل دکھانے والی باتیں انہیں بے تحاشا اذیت پہنچاتی ہیں، کیونکہ جو زخم کھا چکے ہوتے ہیں نا، ان کا دل بہت نازک ہو جاتا ہے، معمولی سی بات پر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں، ہم نے بولنے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ الفاظ اس انسان کو کتنی تکلیف دیں گے۔ دلوں کو مارنے کے لیے خنجر یا تلوار کی نوبت نہیں آتی، الفاظ یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔ ہم تو بول دیتے ہیں کچھ بھی بڑی آسانی سے، کسی کے بھی کردار کے بخیے ادھیڑ دیے، یا پھر کسی کو بھی بول دیا اگر کوئی تخیر کر رہا ہے کسی کام میں تو خود سے رائے قائم کر لیں گے اور دھڑلے سے اس انسان کو سنا کر فارغ کریں گے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ اور یہ تکلیف جسمانی تکلیف سے کئی زیادہ ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اس تکلیف کا ازالہ ممکن نہیں، کیونکہ دل کانچ کی مانند ہوتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں تو کبھی توڑ دیے جاتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے جب آپ کے کہے الفاظ نشتر بن کر پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر کتنی ہی معافی تلافی کریں، لیکن وہ خلچ کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ سے ہی دل جیت لیے جاتے ہیں اور انہی سے توڑے بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک بار یہ سوچ لیں، کہیں کہ اسے میری یہ بات بری نہ لگے، تو یقین جانے بہت سے دل ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے تو بولنا زیادہ اہم ہے۔ کسی کے دل ٹوٹنے سے بھی زیادہ زبان سب کے پاس ہے، لیکن استعمال کا طریقہ منفرد ہے۔ کوئی بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بول دیا، سامنے والا چاہے زمین بوس ہو جائے، اور کچھ سوچ سمجھ کر الفاظ کا مناسب چناؤ کر کے پھر بولتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن میں کہتی ہوں، ہمت رکھیں، جو آج آپ پر تہمت لگا رہے ہیں یا آپ کا دل دکھا رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک دن ہر انسان کو جواب مل جائے گا۔ جو آپ کو برا کہتا ہے، آپ بس اپنی نیت صاف رکھیں، بس اتنا یاد رکھیں، فرق پڑتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے، اور اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کو، ہماری نیتوں کو بھی۔ جو برا کرتا ہے یا بولتا ہے وہ خود بھرے گا، اپنا کیا ہے۔ اب پھر بندہ سوچتا ہے ایسا کیوں؟ اگر اپنے قول فعل پر نظر ثانی کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ کاش میں تم سے ابھی مل سکتی آہل، دانی حسرت سے بولی۔ بس تم جلدی سے مجھے لے جاؤ، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانی ہر غلطی کا ازالہ کرے گی، آہل سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ دانی برستی آنکھوں سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ اگر میں کھڑکی سے کود جاؤں؟ دانی بولتی ہوئی آگے آئی، لیکن اونچائی دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اف، میں نے کیوں ڈیڈ کو ہاں بول دیا؟ ڈائری تو مجھے رات ہی مل گئی تھی، کاش میں آہل کے گھر میں ہی رہ کر پڑھ لیتی، پھر کچھ بھی خراب نہ ہوتا۔ آہل پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ دانی کو اس کی فکر ستانے لگی۔ بھوک کا احساس ہوا تو ڈائری بیگ میں ڈالتی باہر نکل آئی۔ ارشد دنین کا خیال تم رکھو گے، الیکشن قریب آ رہے ہیں، میرا مزید یہاں رہنا مناسب نہیں۔ دانی کی سماعتوں سے زبیر کی آواز ٹکرائی۔ کہیں یہ وہی ارشد تو نہیں؟ دانی بڑبڑاتی ہوئی آگے ہوئی تو نظر ارشد کے چہرے سے ٹکرائی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو وہی کمینہ ہے، ڈیڈ اسے میرے ساتھ کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ دانی ششدر سے دیکھتی رہ گئی۔ آہل پلیز ڈو سم تھنگ، یہ کمینہ تو۔ دانی الٹے پیر واپس کمرے میں آ گئی۔ آہل مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، پلیز تم آ جاؤ، میری غلطی کی سزا مت بننے دو۔ دانی ہاتھ مسلتی ٹہر رہی تھی۔ آہل رات گئے گھر آیا تو انا نے اسے دروازے میں ہی روک لیا۔ تم کہاں تھے صبح سے؟ وہ چنبے سے بولی۔ کام تھا کچھ، آہل دائیں بائیں دیکھتا ہوا بولا۔ آج تم میرے ساتھ دانی کو تلاش کرنے کے لیے نہیں گئے؟ انا تفتیشی انداز میں بولی۔ تم چلی گئی تھی نا؟ بہت ہے۔ آہل کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ انا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تم اتنا روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ میں ایسا ہی روڈ ہوں، آہل چبا چبا کر بولتا اندر چل دیا۔ انا منہ بناتی دروازے بند کرنے لگی۔ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ انا اسے زینے چڑھتے دیکھ کر بولی۔ نہیں، آہل سرد مہری سے کہتا چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، انا کہتی ہوئی چل دی۔ آہل سانس خارج کرتا کمرے میں آ گیا۔
कितने दिन हो गए थे दानी से दूर हुए, आहिल ने हिसाब नहीं रखा। दानी कब मिलोगी मुझे? वो थका थका दिखाई दे रहा था। सुबह से आहिल मारा मारा फिर रहा था दानी की तलाश में। तुम्हारी याद मुझे थका रही है दानी, प्लीज वापिस आ जाओ। आहिल हयात तुम्हारा एडिक्ट है। आहिल मुंह पर हाथ फेरता हुआ बोला। आई होप दानी ठीक होगी। सारी रात आंखों में बसर हो गई। आहिल ने टाइम देखा तो फजर पढ़ने चल दिया। सारी रात दानी करवट बदलती रही। बेचैनी और खौफ के बायस दानी ठीक से सो नहीं सकी। फोन भी नहीं है मेरे पास, कैसे बताऊं आहिल को? दानी सोचती हुई उठ बैठी। जब दिमाग मफलूज होने लगा तो फिर से डायरी निकाल कर बैठ गई। आहिल गार्ड्स के हमरा चलता हुआ आ रहा था। आंखों पर कागज लगाए, चेहरे पर सख्ती से जय वो पहले से मुनफरिद दिखाई दे रहा था। चाचू आप बताएं आगे क्या करना है? आहिल इनके सामने बैठता हुआ बोला। मुझे खुशी है तुमने खुद को संभाल लिया। आकिब इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। चाचू हम दोबारा इस वाक़ये को याद नहीं करेंगे वरना आप मुझे संभाल नहीं पाएंगे। आहिल बेलचक लहजे में बोला। लहजे की सर्द मेहरी चेहरे पर वाज़िया थी। ठीक है, कोई मसला नहीं। इस बार इलेक्शन में हमारी हुकूमत बनेगी, लेकिन तुम्हें सियासत का बल्कि तजर्बा नहीं। मेरा मशवरा है कि पहले तुम समझो सियासत को, फिर इसमें कदम रखा। तब तक मैं संभाल लूँगा ये सब। हम ठीक कहा आपने। वैसे भी मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता है, मैं इसे पूरा करने के बाद मुस्तकिल पाकिस्तान में रहूँगा। हाँ तुम चले जाओ, फिर जब वापस आओगे हम देख लेंगे ज़ुबैर से बदला कैसे लें। वैसे मेरे पास सबूत है, तुम बेफिक्र रहो, मेरे लैपटॉप में महफूज है। जैसे आपको मुनासिब लगे, मुझे भी कुछ वक्त चाहिए खुद को सेट करने के लिए। आप फिर मेरी टिकट्स कंफर्म करवा दें, बाकी ज़ुबैर को बाद में खुद देख लूँगा। आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने, आहिल स्पॉट अंदाज में कहता जीने चढ़ने लगा। आहिल कमरे में आया। कब से क्या जब्त टूट गया, आंसू फिर से इसके रुखसार को भिगोने लगे। आहिल मरे मरे कदम उठाता स्टडी रूम में आया, मतलूबा शेल्फ के पास आया और डायरी निकाल ली। एडी। आहिल इन लफ्ज़ों पर हाथ फेरने लगा। अदन बिना किसी पर नज़र डाले चल रही थी। गर्दन तफक्कर से तनी हुई थी। वो 6 फुट की लड़की, दूधिया रंग की मालिक, स्याह हैरत अंगेज आंखें, स्याह रेशमी बाल जो किसी अबशार की मानद इसकी पुश्त पर गिरे थे, गुलाबी अनाबी लब, इस पर गाल पर पड़ता घड़ा तबाही मचा देता। वो रास्ते का तयन किए बिना चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की सड़कें इसके लिए अनजान थीं, लेकिन वो दुरअदन थी जिसका दिमाग सातवें आसमान पर था। रात का वक्त था, ऐसी आफत तन्हा चलती जा रही थी। अदन को अपने अकब में आहट सुनाई दी। अदन आबरू झुकाकर अकब में देखने लगी, लेकिन कोई दिखाई न दिया। वहम समझकर वो चलने लगी, लेकिन कुछ मुसाफत तय करने पर इसे फिर से आहट सुनाई दी। वो अब की बार मुकाबल छुपा नहीं बल्कि सामने आ गया। अदन गुस्से से घूरने लगी, मानो ये भी इसके बाप की मलकियत हो। वो एक ही जस्त में अदन को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अदन हक्का बक्का से इस अफ्ताद को देखने लगी। छोड़ो मुझे, मेरी एक फ़ोन कॉल पर तुम जेल में दिखाई दोगे, अदन मुज़ाहमत करती हुई बोली। लेकिन मुकाबल कहकहा लगाता अदन के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया। फ़ोन करने के काबिल होगी तो फिर ना। अदन एक नाजुक गुड़िया की मानी थी, इस बॉडी बिल्डर की फौलादी गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। अदन इसे परे धकेलने की सही करती आसपास नजरें दौड़ाने लगी। हेल्प प्लीज, समबडी हेल्प मी, अदन चिल्ला रही थी, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई जीरो दिखाई ना दिया। लीव मी, अदन इसे खुद से दूर करने लगी। इस हाथापाई में अदन की शर्ट का गिरेबान फट गया। अदन पर खौफ की लहर सरायत कर गई। वो चिल्लाती हुई इसे परे धकेल रही थी। इसी असना में एक नफ्स का हियोला दिखाई दिया। प्लीज़ हेल्प मी, अदन हलक के बल चिल्लाई। वो एक नकाबपोश लड़की थी जिसके हाथ में पाइप था। वही पाइप उस लड़के के सर में मारा, इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। वो अदन का हाथ पकड़कर भागने लगी। स्टॉप यू ब्लडी, वो सर पर हाथ रखे चिल्लाने लगा। अदन और वो लड़की काफ़ी दूर तक निकल आए, जहाँ लोग दिखाई देने लगे। अदन अपने कपड़ों के बायस खुद में सिमटी हुई थी। इस लड़की के पास स्कार्फ था जिसने से इसने नकाब कर रखा था, इसके अलावा कोई दुपट्टा नहीं था। वो शशोपंज में मुब्तला होकर अदन को देखने लगी। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर स्कार्फ में जज़ब हुआ। इसने नकाब हटा दिया। स्कार्फ उतार कर अदन ने जिस्म को ढांप दिया। अदन फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी। जल्दी करो, वो आसपास देखती हुई बोली। अदन खामोशी से इसके साथ चलने लगी।
ہاسٹل پہنچ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ عدن خود کو زمین پر گھٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب بھی وہ لڑکی عدن کو دکھائی دی، روتی ہوئی دکھائی دی۔ عدن نے بہت بار معافی مانگی اور ہر بار اسے کہتی کہ معافی کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے عدن کی زندگی میں تغیر اور تبدیل آیا۔ موم آپ کی زندگی بدل گئی، تب بھی آپ آہل حیات بھی ایک انسان ہیں، ورنہ شاید میں بھی باقی سب جیسا ہوتا۔ دانی کی گرے آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں اور میں چاہتی ہوں میرے آہل کی بیوی وہی بنے۔ اس گھر میں دانی آئے۔ آہل نم آنکھوں سے ان لفظوں کو پڑھ رہا تھا۔ موم، دانی کو تو میں فراموش کر گیا۔ ایک طرف آپ کا بدلہ اور دوسری جانب آپ کی خواہش، بہت مشکل ہے یہ سب۔ آہل نے ڈائری بند کر دی، پھر کچھ سوچ کر قلم اٹھایا اور لکھنے لگا۔ کبھی پہلے صفحے پر لکھتا تو کبھی عدن کے لکھے ہوئے کے ساتھ لکھتا جاتا۔ اس کی ماں کو بھی عادت تھی، وہ ڈائری کبھی ترتیب سے نہیں لکھتی تھی، کبھی کسی صفحے پر لکھنے لگ جاتی تو کبھی کسی صفحے پر۔ آہل کی آنسو ڈائری پر گر رہے تھے لیکن وہ لکھتا جا رہا تھا۔ وہ آخری بار ہر چیز کو لکھ کر پیچھے چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن ماضی سے کبھی پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا، وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دانی نے صفحہ اٹھ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، شاید سیاہی ختم ہو گئی تھی، تبھی آگے نہیں لکھا۔ دانی نے سوچتے ہوئے ڈائری بند کر دی۔ تو تم نے اپنی موم کی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا، لیکن تمہاری موم مجھے کیسے جانتی تھی اور ڈیڈ کو کیسے جانتے تھے تم سب؟ دانی الجھ کر سوچنے لگی۔ ان سب سوالوں کے جواب صرف آہل حیات دے سکتے ہو۔ تو کیا سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ دانی کو اس کے ہاتھ پر بنا ٹیٹو یاد آ گیا۔ آہل حیات، مجھے سب معلوم ہو گیا، تمہاری مسٹری دانین حیات نے حل کر لی ہے، اب میں بس تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو، آج تم میرے ساتھ آئے، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی تم ناراض ہو۔ انا سیٹ بیلٹ بالتی ہوئی بولی۔ نہیں، ناراضگی والی کیا بات ہے؟ آہل باہر دیکھتا ہوا بولا۔ نو ایشو، انا مسکراتی ہوئی ڈرائیو کرنے لگی۔ میڈم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ میڈم دانی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دانی تھوک نکلتی اس کے ساتھ چل دی۔ نیچے آئی تو سامنے وہ وحشی اشد جٹ دکھائی دیا۔ دانی کو اس کی بے باک نظروں پر غصہ آ رہا تھا۔ دانی، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دانی حیرت سے بولی۔ پاکستان جا رہا ہوں، الیکشن کے باعث بہت سے کام اڑے ہوئے ہیں، زبیر اسے دیکھ کر بولے۔ لیکن آپ نے بولا تھا میرے ساتھ رہیں گے، میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تمہیں پاکستان نہیں لے جا سکتا، تمہاری حفاظت کے لیے ارشد کو بلایا ہے میں نے۔ کس سے حفاظت کے لیے؟ اور جسے بلوایا ہے مجھے تو اس سے تحفظ چاہیے، دانی اونچی اونچی آواز میں بولی۔ آہل سے اور کس سے؟ اور ارشد سے تمہاری شادی ہوگی، ہماری بات ہو گئی ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ صفاقی سے بولا۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ نے آپ کے پلان میں ہیلپ کا بولا تھا، آہل کو چھوڑنے کا نہیں۔ یہ سب بعد کی باتیں وقت آنے پر طے کریں گے، اب تم بنا چوں چنا کیے یہاں رہو گی، سمجھی؟ زبیر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولے۔ میرے جو دل میں آئے گا میں وہ کروں گی، دیکھتی ہوں کیا کر لیں گے آپ لوگ۔ لک دنین حیات ہوں میں۔ لاؤنج میں دانے کی آواز گونج رہی تھی۔ دنین، مجھے مجبور مت کرو کوئی سخت قدم اٹھانے پر، زبیر سختی سے بولے اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتے باہر نکل گئے۔ دانی ششدر رہ گئی۔ ارشد کمینگی سے دیکھتا دانی کی جانب بڑھنے لگا۔ آج تو وہ تمہارا سو کالڈ شوہر بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہوا دانی کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی، دانی گھرائی۔ لیکن وہ کہا لگاتا دانی کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ لیپ ٹاپ پر ویڈیو چل رہی تھی اور لڑکی کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر قدسیہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی۔ زبیر، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تو ڈوبوں گی تمہیں ساتھ لے کر، وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ ماما، آئزہ پکارتی ہوئی اندر آئی۔ ڈاکٹر قدسیہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا ویڈیو بند کر دی۔ ہاں بولو، وہ چہرہ موڑ کر مسکرانے لگی۔ مجھے کام سے جانا تھا اور ڈرائیور بھی ابھی تک نہیں آیا، کہاں بھیجا ہے آپ نے اسے؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے کھڑی تھی۔ آئزہ، مجھے کچھ کام تھا اسی لیے بھیجا تھا، ابھی آ جائے گا۔ اب میں انتظار کرتی رہوں؟ وہ منہ بناتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں کال کر کے پوچھتی ہوں کہاں رہ گیا۔ ماما، انکل زبیر جس لڑکے کو بے عزت کر رہے ہیں، انم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، آئزہ یاد کرتی ہوئی بولی۔
ہاں لیکن تم بھی گئی تھی کیا اس پارٹی میں؟ وہ اجنبی سے بولی۔ ظاہر ہے گئی تھی تو استفسار کر رہی، وہ شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ عائزہ تمہیں بارہا منع کیا ہے، ہر پارٹی میں جانا مناسب نہیں، پھر کیوں سمجھ نہیں آتا؟ ان کی پیشانی پر شنکیں ابھریں۔ ماما میں بن بلائی مہمان تو نہیں تھی وہاں۔ عائزہ تمہیں میری باتیں نہ جانے کیوں سمجھ نہیں آتی، وہ کوفت سے بولیں۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو عائزہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ڈرائیور آ گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی نکل گئی۔ اس لڑکی کا میں کیا کروں، وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ زبیر تم واپس آؤ گی یا نہیں، وہ تن کر بولی۔ میں بس چند گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا۔ وہاں دل لگا کر بیٹھ گئے ہو، معلوم ہے کتنے مسائل درپیش ہیں۔ ایک تو مناسب جگہ کا انتخاب نہیں ہو رہا، سب مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ پیسے لینے پہنچ جاتے ہو، میں نے کہا نہ آ رہا ہوں، سب کام کر لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ نوبت نہیں آئے گی، وہ سر جھٹکتی ہوئی بند کر دیا۔ دانی تیش کے عالم میں عشرت کو دیکھنے لگی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ دانی نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ عشرت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نے تو صرف ہاتھ اٹھایا ہے، آہل ہوتا نا تو اب تک یہ ہاتھ کاٹ چکا ہوتا۔ دانی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا چکی تھی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو، وہ دانی کے بال دبوچتا ہوا بولا۔ کھڑکی کے پٹ واتے باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اسے پردے ہوا سے پردے پھڑپڑا رہے تھے۔ دانی کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اچھا پھر ایک ڈیل کرتے ہیں، دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ کیسی ڈیل؟ وہ حیرت سے بولا۔ مجھے 2 دن کی مہلت دو۔ کس خوشی میں؟ وہ دانی کے بال کھینچتا ہوا بولا۔ دانی دانت پیستی سے دیکھنے لگی۔ عقل کے اندھے، ہر کام کرنے کے لیے انسان سوچتا ہے، تو میں بھی وقت مانگ رہی، اگر 2 دن بعد بھی میرے فیصلے میں کوئی تغیر و تبدیل نہیں آیا تو دانی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ عشرت کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی۔ میں تو تمہارے رحم و کرم پر مزاحمت کرنے کا بھی کوئی نفع نہیں۔ دانی لب کاٹتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ 2 دن ٹھیک ہیں، یوں ہی گزر جائیں گے، اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں تمہیں بچا پائے گا۔ دانی کو معلوم تھا وہ بیوقوف ایسا ہی کرے گا۔ دانی آبرو چکا کر آس پاس دیکھنے لگی۔ ارشد اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں رک گئی؟ آہل آبرو چکا کر انا کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے خراب ہو گئی ہے، انا سٹارٹ کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ آہل باہر نکل آیا۔ اس بیابان میں کوئی شاپ بھی نہیں ملے گی؟ آہل جیب میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا بولا۔ ہاں مجھے بھی یہی توقع ہے، انا شرمسار سی بولی۔ تم یہیں رکو، میں کچھ فاصلے تک دیکھ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہیں کھڑی ہوں، انا سر ہلاتی ہوئی بولی۔ آہل آس پاس دیکھتا چلنے لگا۔ دونوں سمت میں درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے، سبزہ ہی سبزہ تھا، ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ دانی نے موقع کو غنیمت جانا اور عشرت کے منہ پر ایک مکہ جھڑ دیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا دانی نے دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ عشرت پیٹ پر ہاتھ رکھے کرانے لگا۔ دانی دروازے کی جانب لپکی، لیکن پھر آواز آئی اور ایک مکہ اس کے کمر میں دے مارا۔ دانی کی بچی، تم میرے ہاتھ سے بچ کر دکھانا اب، وہ کراہتا ہوا بولا۔ پہلے مجھے پکڑ کر تو دکھاؤ، دانی کہہ کر بھاگ نکلی۔ آؤچ! آہل کی مانند جنگلی ہے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا دروازے کی جانب آیا، جسے دانی باہر سے لاک کر گئی تھی۔ ارشد دروازے کھولنے کی صحیح کرنے لگا لیکن وہ مقفل تھا۔ دانی، وہ ہنکار برتا کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی سے باہر نکل کر وہ آس پاس دیکھتا چلنے لگا۔ یہیں کہیں ہوگی، اتنی جلدی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ محتاط انداز میں نگاہ دوڑاتا ہوا بولا۔ دانی اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، ساتھ میں چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھ لیتی، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دانی کا تنفس تیز ہو گیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے تیز تیز سانس لینے لگی، بال بکھر کر چہرے پر جھول رہے تھے۔ دانی کو آہٹ سنائی دی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی دانی نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ارشد اسے دیکھ چکا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ دانی نے عقب میں دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی اور سمت نکل گیا ہو گیا، دانی سانس بحال کرتی ہوئی بولی۔ اسی لمحے ارشد نے دانی کا بازو دبوچا۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔
مجھ سے بچ نہیں سکتی تم، وہ خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ دانی نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گڑ دیے۔ وہ تکلیف سے کرانے لگا اور مجبوراً دانی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں ڈیڈ کس ویرانے میں لے آئے مجھے تو راستے کا بھی علم نہیں، دانی بھاگتی ہوئی بول رہی تھی۔ دانی عقب میں دیکھتی بھاگ رہی تھی جب وہ سامنے آتے نفس سے ٹکرا گئی۔ دانی کا سانس اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ دانی کے چہرے پر بالوں کا پہرا آ گیا۔ دانی انگلیوں سے بال ہٹاتی اس وجود کو دیکھنے لگی جس سے وہ ابھی ابھی ٹکرائی تھی۔ جو ہی نظر آہل کے چہرے سے ٹکرائی، دانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دانی کو اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا۔ آہل اپنی جگہ ثاقب تھا، بے یقینی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ آہل مجھے بچا لو، وہ کمینہ اشد میرا تعقب کر رہا ہے، دانی اس کے عقب میں جاتی ہوئی بولی۔ آہل کی پشت میں دانی نے خود کو چھپا لیا۔ اشد کے نام پر آہل کی آنکھوں میں لہو دوڑنے لگا، گردن کی رگیں تن گئیں۔ آہل مٹھیاں بھیجتے سامنے دیکھنے لگا جہاں سے اشد نمودار ہوا۔ آج یا تو تم زندہ رہو گے یا پھر میں، آہل کہتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آہل نہیں، ہم واپس چلتے ہیں، دانی اس کے پیچھے لپکتی ہوئی بولی۔ دانی تم وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ، آہل کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی تھی۔ آہل نہیں۔ دانی تم نے سنا نہیں؟ آہل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نہ چار دانی کو جانا پڑا۔ دانی کچھ فاصلہ طے کر کے کھڑی ہو گئی۔ پلیز اللہ تعالیٰ آہل کو کچھ نہ ہو، دانی آنکھیں زور سے میچ کر ہاتھ اٹھاتے بول رہی تھی۔ آہل گردن دائیں بائیں ہلاتا اشد کے سامنے آیا۔ او وہ تو شوہر صاحب تشریف لے آئے، اشد مزاح کا رنگ دیتا ہوا بولا۔ آہل اس کی ناک سے بہتا ہوا خون دیکھ رہا تھا۔ بنا کچھ بولے آہل نے اس کے ناک پر اپنے فولادی ہاتھ سے مکہ مارا۔ اشد 2 قدم پیچھے جا گرا۔ تجھے وارن کیا تھا، لیکن اپنی زندگی سے بالکل پیار نہیں تجھے۔ آہل اس پر جھک کر بنا دیکھے مکے برسانے لگا۔ اشد نے اسے دھکا دیا۔ آہل کمر کے بل جا گرا۔ اشد کے منہ سے ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ ادموا ہو گیا تھا۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری دانی، کہہ کر وہ بھاگنے لگا۔ آہل منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ نامرد کہیں کا، آہل کہا لگاتا دانی کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ مسز آہل، کون سی کارروائی آپ نے کی؟ آہل اس کے روبرو آتا ہوا بولا۔ دانی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا، جو تم نے سکھائی تھی، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ ویری گڈ، اب معلوم ہو گیا کیوں سکھایا تھا تمہیں، وہ دانی کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ بالکل، سیلف ڈیفینس، دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ تم ٹھیک ہو نا دانی؟ آہل اسے سر تا پیر دیکھتا ہوا بولا۔ آہل کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر دانی کی آنکھیں چلک پڑیں۔ کیا ہوا دانی؟ آہل پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو، دانی نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ زبیر نے تمہیں کچھ بھی نہیں کیا؟ دانی ایمان سے بولی۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری دانی، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ آہل اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ نہیں آہل، دانی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہوا سے دونوں کے بال لہرا رہے تھے۔ آہل کو پھر سے دانی کے بالوں سے الجھن ہونے لگی۔ تم آج بھی اپنے بال ٹھیک نہیں کرتی؟ وہ خفگی سے دیکھتا اپنے دائیں ہاتھ سے دانی کے چہرے سے بال ہٹانے لگا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں تم یہ کام بخوبی کر سکتے ہو، دانی دھیرے سے مسکرائی۔ دانی کو دیکھ کر آہل بھی مسکرانے لگا۔ دانی واپس آئی تھی اور آہل کی مسکراہٹ بھی لوٹ آئی۔ دانی مبہوت زدہ آہل کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے اس گندے سے ڈمپل کو بہت مس کیا، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں ہاں، گندا سا، پھر بھی مس کیا، آہل کہا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں نا، دانی منہ بسور کر بولی۔ تھینک گاڈ تمہیں کچھ نہیں ہوا، آہل نے کہتے ہوئے اپنی پیشانی دانی کی پیشانی سے لگا دی۔ دانی مسکرانے لگی۔ تم نے مجھے مس کیا؟ دانی آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ آہل کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ بہت مس کیا ہوگا تم نے مجھے، بولتے بولتے دانی کے لبوں پر مسکراہٹ رک گئی۔ بالکل، آہل تائیدی
انداز میں بولا۔ آہل ڈیڈ کے ساتھ میں بھی اس پلان میں شامل تھی تاکہ تم الیکشن نہ لڑو، دانی نے گویا دھماکہ کیا۔ آہل 2 قدم دور ہٹتا دانی کو دیکھنے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں حیرت سموئی وہ دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ آہل پلیز میری بات سنو، مجھے پہلے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بس دانی، پہلے والی نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا کہ مجھے دھوکہ دینے والوں سے سخت نفرت ہے۔ آہل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آہل ایک بار میری پوری بات سن لو، دانی اس کی جانب بڑھی۔ آہل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کو بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا دانی، تم نے ثابت کر دیا اس زبیر کی بیٹی ہو تم۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کچھ ٹوٹا تھا آہل کے اندر۔ آہل نفی میں سر ہلاتا اس سمت دیکھنے لگا جہاں سے وہ آیا تھا۔ چلو اب، وہ دانی کو دیکھے بنا بولا۔ آہل ایک بار سن تو لو پوری بات، دانی اس کے ہم قدم ہوتی ہوئی بولی۔ دانی اپنا منہ بند رکھو، آہل ضبط کی انتہا پر تھا۔ آہل میں نے تمہاری وہ، چپ، بالکل چپ، آہل دانی کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ مجھے مجبور مت کرو میں سختی سے پیش آؤں تمہارے ساتھ۔ آہل کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ دانی شکوہ کناں نظروں سے آہل کو دیکھنے لگی۔ آہل نے دانی کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ آہل مجھے بعد میں حقیقت معلوم ہوئی، دانی اس کے ساتھ بمشکل قدم ملاتی ہوئی چلائی۔ دانی اگر ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو یہیں چھوڑ جاؤں گا، آہل بے لچک لہجے میں بولا۔ سورج اپنی مسافت طے کر کے زوال تک جا چکا تھا، اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ دانی آس پاس بڑے بڑے درختوں کو دیکھتی خاموش ہو گئی۔ گھر لے کر جائے گا نا، وہاں بات کر لوں گی، دانی سوچتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ انا ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ واؤ دانی، مل گئی تمہیں، وہ براہ راست آہل کو مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ دانی کی پیشانی پر شنکیں ابھری۔ انا، آہل کے دوست کی بیٹی، وہ دانی کے سامنے ہاتھ کرتی اپنا تعارف کرنے لگی۔ آہل دانی کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ دانی منہ بناتی مصافحہ کرنے لگی۔ اب واپس کیسے جائیں گے؟ آہل انا کو دیکھ کر بولا۔ میں نے ڈیڈ کو فون کر دیا تھا، وہ مکینک کو لے کر آتے ہوں گے، وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا ان سے کچھ فاصلے پر آ گیا۔ دانی کو آہل پر غصہ آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، لیکن سننے میں کیا قباحت ہے، دانی اسے گھونٹتی ہوئی بولی، جو انا کے ساتھ محض گفتگو تھا۔ کچھ ہی دیر میں مکینک آیا اور انا گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔ آہل فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور دانی پیچھے۔ دانی رونے والی شکل بنائے آہل کو دیکھ رہی تھی، جو لاپرواہ سا بنا بیٹھا تھا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے؟ دانی، تم پاگل ہو سچ میں، دانی خود کو کوستی باہر دیکھنے لگی۔ انا دونوں کے بیچ سرد مہری کو محسوس کر رہی تھی، لیکن آہل کے مزاج کے باعث خاموش رہی۔ انا، دانی کو کمرہ دکھا دینا، میں جا رہا ہوں، آہل گاڑی سے نکل کر بولا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ دانی دونوں کے وسط میں آ گئی۔ انا نے 2 قدم الٹے اٹھائے۔ تمہارے لیے جاننا اہم نہیں، تم یہاں خاموشی سے رہو گی، اور خبردار اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تم نے، آہل اردو میں بول رہا تھا اور انا سمجھنے سے قاصر تھی، تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ الٹی سیدھی حرکتیں، پھر مجھے ڈانٹنے تو آؤ گے نا واپس؟ بہت برا پیش آؤں گا میں دانی، آہل انگلی اٹھا کر بولا۔ برا پیش آؤ یا اچھا، واپس تو آ جاؤ گے نا، بہت ہے یہی، دانی اثر لیے بنا بولی۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو؟ آہل اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ تم ڈرو تو میں تم سے ڈروں؟ دانی اسے گھورتی سے نوازتی ہوئی بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا اسے جھٹکے سے پیچھے کرتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکل گیا۔ جاہل حیات، دانی بازو مسلتی ہوئی انا کو دیکھنے لگی۔ آ جاؤ، انا مسکراتی ہوئی اندر چل دی۔ دانی منہ بناتی اس کے پیچھے چل دی۔ آہل ہوٹل آ گیا اور کمرہ بک کروایا، تیزی سے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ دانی نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ دانی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کمی تھی میری محبت میں جو تم نے اس زبیر کے ساتھ مل گئی؟ مطلب تم دونوں مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ تب بھی تمہارے چہرے پر تشدد کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آہل بیڈ کی پائنتی سے پشت لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ موم، دانی کا انتخاب آپ نے کیا تھا، مجھے بتائیں اب ایسے دھوکے باز لڑکی کو میں اپنے ساتھ رکھوں؟ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔
اتنی تکلیف تو شاید اس کے کھونے پر بھی نہ ہوئی تھی جتنی اس کے دھوکے نے دی ہے۔ موم یہ سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ وہ چہرہ گھٹنوں پر گرائے بول رہا تھا۔ آہل خاموش ہوا تو گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ باہر کی طریقے سے زیادہ اس کے اندر طریقی تھی۔ جتنی خاموش یہ رات تھی اتنا ہی خاموش یہ کمرہ تھا۔ موم پھر سے ٹوٹ گیا آپ کا آہل، پھر سے بکھر گیا۔ وہ نہیں جانتی کیسے میں نے خود کو جوڑا تھا۔ یہ توڑ جوڑ کا عمل نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ میری اذیت سے واقف نہیں، اور دیکھیں اس نے پھر سے مجھے وہیں لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے ساتھ ہی کیوں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آہل حیات کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے میرے پاس کیا کچھ ہے؟ آنسو جینس میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے لیے شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ آہل حیات صرف محرومیاں دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نصیب میں کچھ بھی نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں۔ دانی تمہیں میں نے بے تحاشا چاہا، اور تم نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ دھوکہ، جیسے تمہارے باپ نے 10 سال پہلے میرے ڈیڈ کو دیا۔ تم نے بھی سود سمیت مجھے لوٹا دیا۔ میں کبھی نہیں جیت سکتا، کبھی نہیں۔ میرے لیے ناکامیاں ہی لکھی ہیں۔ آپ کی محبت چھن گئی، میں نے صبر کر لیا۔ اب یہ محبت تو مل جاتی، لیکن مجھے وہ بھی نہیں ملی۔ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے آہل حیات، سمجھے تم؟ آہل حلق کے بل چلایا۔ باہر رم جم شروع ہو چکی تھی۔ باہر آسمان رو رہا تھا اور اندر آہل۔ ہوا سے پردے پھڑ پڑا رہے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکے آ کر آہل سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ زندگی ہے۔ آہل احتجاجیہ ہنسا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی۔ بولتا ہوا آہل کھڑا ہو گیا۔ رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ آہل کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرے میں جلتی روشنیاں کیا حسین منظر پیش کر رہی تھی، لیکن جب دل میں آگ لگی ہو تو کوئی منظر حسین نہیں لگتا۔ آہل نے کھڑکی بند کر دی۔ اس سے بہتر تو میں دانی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچتا ہی نہیں۔ آہل سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ پوری رات وہ سموکنگ کرتا رہا۔ ایش ٹرے بھر چکا تھا اور اب راکھ باہر گر رہی تھی، لیکن آہل کو پرواہ نہیں تھی۔ آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں، مانو اس کی آنکھوں میں آگ لگی ہو۔ ہمیں برائڈل ڈریس دکھائیں، انم بیٹھتی ہوئی بولی۔ انم، یہاں تو بہت ایکسپینسو ہوں گے۔ رحیم آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ اوف، تم فکر مت کرو، یہ ڈریس تو ڈیڈ کی جانب سے ہے، اس لیے جہاں سے مرضی لو تم۔ جو بھی مجھے لے کے دو گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، انم سہولیت سے بولی۔ رحیم فکر مندی سے سیلز مین کو دیکھنے لگا۔ اب تم بس مجھے یہ بتاؤ کون سا اچھا لگے گا؟ انم سامنے دیکھتی ہوئی بولی۔ گھنٹے بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ آؤ نا، رحیم اسے کھڑا دیکھ کر بولا۔ پیدل چلتے ہیں، دیکھو موسم کتنا اچھا ہے۔ انم آسمان پر چھائے سرمئی بادلوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ مسکراتا ہوا انم کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ بارش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ سڑکیں معمول سے زیادہ ویران تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ رحیم آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ پانی پوری کھاتے ہیں، دنین کو بھی بہت پسند ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تم یہاں رکو، میں لے کر آتا ہوں، رحیم کہتا ہوا چل دیا۔ رحیم دائیں بائیں دیکھتا سڑک پار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور رحیم کو دور گرا مارا۔ انم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی والا ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا فرار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رحیم خون میں نہا گیا۔ رحیم، انم بیگ پھینکتی ہوئی چلائی۔ اس کی جانب لپکی جو خون میں لت پت تھا۔ رحیم، انم کا چہرہ تپتپاتی ہوئی بولی۔ رحیم کا چہرہ اس وقت خون سے لبریز تھا، جیسے خون سے ہولی کھیلی ہو۔ رحیم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رحیم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، انم روتی ہوئی بول رہی تھی۔ پلیز کوئی ایمبولینس کو بلاؤ، انم بائیں جانب دیکھتی ہوئی چلائی۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ انم، رحیم اٹک اٹک کر بولا۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ انم کے آنسو رحیم کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ہو سکے تو میری بہنوں کا خیال رکھنا۔ رحیم کو اپنے پیار سے زیادہ اپنے گھر والوں کا دکھ تھا، نہ جانے زندگی نے اسے مہلت دے دے۔ رحیم کا سانس اکھڑنے لگا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی میں،
एम्बुलेंस आ जाएगी ना, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। अनम बोल रही थी, लेकिन रहीम आंखें बंद कर चुका था। रहीम, अनम इसे खामोश पाकर बोली। रहीम, मुझे जवाब तो दो। अनम इसका चेहरा थपथपाने लगी, लेकिन रहीम की बेजान वजूद में जंबिश ना आई। नहीं रहीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखें खोलो, बिल एम्बुलेंस आ जाएगी। प्लीज़ ऐसा ना करो मेरे साथ। अनम ज़ारों की तारीफ से रो रही थी। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। अरे ये तो ज़ुबैर रंधावा की बेटी है ना? हजूम में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वही है जिसने छुप कर निकाह कर रखा था। ये वही लड़का है। रहीम, प्लीज़ आंखें खोलो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो मेरे साथ। अनम इसे झंझोड़ रही थी, लेकिन इसकी हयात का सफ़र तमाम हो चुका था। एम्बुलेंस आई तो अनम खड़ी हो गई। प्लीज़ जल्दी करें, अनम हाथ मसलती हुई बोली। सॉरी मैम, इनकी डेथ हो चुकी है, वो रहीम का मुआयना करते हुए बोले। अनम नफ़ी में सर हिलाती ने देखने लगी। दोबारा चेक करें, शायद कोई गलती हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेयकीनी की कैफियत में थी। मैम, इनकी डेथ को 10 मिनट हो चुके हैं। आप क्यों जिद कर रही हैं? वो रहीम को गाड़ी में डालते हुए बोले। अनम आंसू बहाती भीड़ को चीरती हुई निकल गई। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अब तो अच्छा वक्त आने वाला था, हमारी शादी होने वाली थी। तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? अनम बोलते हुए चलती जा रही थी। अनम कहाँ है? ज़ुबैर सानिया को मुखातिब करते हुए बोले। बाहर गई है, मुझे क्या मालूम, वो लाइल्मी जाहिर करती हुई बोली। रहीम की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अनम का फ़ोन बंद जा रहा है। वो परेशानी से गोया हुए। तुम्हें कैसे मालूम? सानिया की पेशानी पर शंकें उभरी। अब मैं तुम्हें तफसील बताऊं या अनम को ढूंढूं? वो झिंझला कर कहते निकल गए। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें। ज़ुबैर रंधावा की बड़ी बेटी अनम, जिसने सबसे छुप कर निकाह कर रखा था, आज इसके शोहर का इंतकाल हो गया। जी हाँ, एक हादसे में इनकी जान चली गई। मज़ीद मालूम हुआ है कि वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे, जो कि इलेक्शन के बाद मुतवक्का थी। लेकिन आज एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने रहीम को ठोकर मारी और किस्मत ने इसे मज़ीद मोहलत ना दी। क्या ये एक हादसा है या सोची समझी साजिश? इससे मुतल्लिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गाड़ी वाला आन की आन में वहाँ से फरार हो गया। आइए रहीम के घर वालों से गुफ्तगू करते हैं। आप रहीम की वालदा हैं? रिपोर्टर इनकी जानिब माइक करती हुई बोली। जी। वो दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए थी। बहुत दुख हुआ आपके बेटे का सुनकर। अल्लाह इनके आगे का सफ़र आसान करे। तो आपका क्या कहना है, ये एक हादसा है? अल्लाह बेहतर जानता है, हम वहाँ मौजूद नहीं थे, ना कुछ जानते हैं। वो आंसू पोंछती हुई बोली। आपके शोहर नज़र नहीं आ रहे? मेरे शोहर इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे घर में सिर्फ रहीम ही एक मर्द था, और वो भी जवानी में। अल्लाह को। वो चेहरा मोड़े आंसू बहाने लगी। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे, और वो चले जाएं, इनका नेमो बदल तो नहीं मिल सकता। सिर्फ तसल्ली होती है जो इंसान दे सकता है। देखते हैं हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम उठाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया कहकर रिपोर्टर बाहर निकल आई। जी नाजरीन, अभी हमने रहीम के अहले खाना से बात की तो मालूम हुआ वो अपने घर के इकलौते मर्द थे। 3 बहनों का इकलौता भाई। वालिद साहब पहले ही वफात पा चुके थे। आपने मुलाहजा किया, इनके घर वाले शौक के आलम में हैं। आखिर को जवान बेटा जो इनका भाई था, उन्होंने इनकी मौत एक हादसा है या कोई साजिश? इस हवाले से आपकी वालदा ने कोई बयान नहीं दिया। इसके मुतल्लिक जैसे ही कोई खबर मिलती है, इससे आपको आगाह करते रहेंगे। अनम बासु बहाती चल रही थी। वो कहाँ आ चुकी थी इसे मालूम नहीं। रहीम, तुम कैसे जा सकते हो? मेरे सामने, मेरे हाथों में तुमने दम तोड़ा। मैं कैसे जीऊँगी, कैसे? अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी, वो भी पूरी ना हो सकी। इसे इस तरह से छीन लिया मुझसे कि मैं चाह कर भी ये फासले मिटा नहीं सकती। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज़ आ जाओ, मुझे ऐसी सज़ा मत दो, वो जिसे मैं काट भी ना सकूं। अनम दरख्त के साथ पुष्ट लगाकर बैठी थी। मतवातर अश्क इसके चेहरे को भिगो रहे थे। आंसू सामने का मंजर धुंधला कर रहे थे। कितने बदतमीज़ हो तुम जाहिल हयात, मेरी बात भी नहीं सुनी तुमने। आज आए भी तो मुझसे मिले बगैर ही चले गए। दानी यहाँ से वहाँ टहल रही थी। जब से अना ने बताया था कि आहिल आया था,
दानी तैश में थी। तुम हमेशा जाहिल हयात ही रहोगे, मुझे माफ़ी तो मांगने देते, कुछ बोलने भी नहीं दिया। दानी थक कर बेड पर बैठ गई। और ये अना पता नहीं कौन सी मुसीबत का नाम है, जब देखो इसके मुंह पर आहिल का नाम होता है। आहिल दानी के लब मुस्कुराने लगा। तुम ऐसे नहीं आओगे, मैं कुछ करूँगी तब आओगे। दानी का दिमाग काम करने लगा था। अब देखती हूँ तुम कैसे मुझसे नहीं मिलते। दानी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। अना बाहर गार्डन में थी। बेहतरीन मौका है, दानी बड़बड़ाती हुई जीने चढ़ने लगी। दानी टेरेस पर आकर वहां देखने लगी। फिर आहिल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था, बिल्कुल इस तरह जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा था। आहिल, अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे ना। दानी मैसेज टाइप करती मुस्कुराने लगी। सेंड करके फिर से कॉल मिलाने लगी। आहिल सांस खारिज करता इसका मैसेज पढ़ रहा था। पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। छूटते ही दानी बोली, ये कहने के लिए फ़ोन किया है? आहिल बेजार सा बोला, नहीं, तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है। दानी, जो कहना है बोलो, इतना वक़्त नहीं है मेरे पास। जानती हूँ तुम्हारे पास सबके लिए वक़्त है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अब मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊंगी ना, तब भी मत आना। दानी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दानी, आहिल खड़ा हो गया, लेकिन फ़ोन बंद हो चुका था। आहिल लब काटता दानी का नंबर मिलाने लगा, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। पागल लड़की, अब क्या करने वाली है? आहिल कोफ्त से कहता बाहर निकल आया। दानी का चेहरा तर हो चुका था। आहिल की बात ने तकलीफ दी थी, या शायद इसे बहाना चाहिए था रोने के लिए। दानी आंसू बहाती दीवार पर चढ़ गई। आहिल, अगर तुम ना आए तो मैं गिर कर मर गई फिर। दानी नीचे देखती सोचने लगी। हाँ बोलो आहिल। अना फ़ोन कान से लगाई बोली। मालूम नहीं, पहले तो कमरे में थी। अना ने कहकर चेहरा ऊपर उठाया तो शशदा रह गई। ओ माय गॉड, आहिल, वो सच में टेरेस पर खड़ी है। पागल है वो, इसे बोलो मैं आ रहा हूँ, नीचे उतर जाए वो। आहिल गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। ओके, 1 मिनट। आहिल फ़ोन कान से हटाकर दानी को देखने लगा। दानी, आहिल आ रहा है, तुम प्लीज़ उतर जाओ। अना हलक के बल चिल्लाई। तुम झूठ बोल रही हो। दानी आंसू बहाती हुई बोली। नहीं, सच में देखो, उसका फ़ोन आया है मुझे। मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया उसने? दानी मुंह बसूरती सोचने लगी। आहिल रश ड्राइविंग करता घर पहुंचा और दानी को ऊपर देकर दिमाग घूम गया। गुस्से में अंदर आया और जीने चढ़ने लगा। दानी चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी, जो इस वक्त इसके सामने खड़ा था। नीचे उतरो। जब्त के बायस आहिल का चेहरा सुर्ख हो गया था। क्यों उतरूं मैं? दानी जिद हुई। ऐसा ना हो कि मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूं, फिर शौक पूरा कर लेना अपना। आहिल इतने इसे घूरता हुआ बोला। कितने बदतमीज हो ना तुम। दानी आंखें छोटी किए बोली। आहिल ने इसके सामने अपना हाथ फैलाया। दानी मुस्कुराकर इसके हाथ पे अपना हाथ रखती नीचे उतर आई। दिल तो कर रहा है दो लगाऊं तुम्हारे, और अगर तुम लगाओ तो मैं सच में कूद जाऊंगी यहाँ से। दानी इसका बाजू पकड़ती हुई बोली। आहिल नजरें झुकाए इसके हाथ को देखता, फिर इसके चेहरे को देखने लगा जहाँ खफकी नुमाया थी। बोलो, क्या कहना है? आहिल इसका हाथ हटाता सर्द महरी से बोला। दानी इसका हाथ पकड़े जीने उतरने लगी और अपने कमरे में ले आई। यहाँ बैठो मेरे सामने। दानी बेड पर बैठती हुई बोली। आहिल ना चाहते हुए भी बैठ गया। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? दानी इसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। आहिल जानता था दानी के सामने वो कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए इससे ग्रेज बरत रहा था। तुम मुझे बताओ ये सब करने की वजह। दानी शशदस्ती से देखने लगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? आहिल इसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला। दानी लम्हा भर को खामोश हो गई। इस सवाल की तवक्का ना थी इसे। बोलो अब, खामोश क्यों हो? आहिल इसकी आंखों के सामने हाथ लहराता हुआ बोला। नहीं। दानी धीरे से बोलती चेहरा झुका गई। फिर क्या मतलब इस सब का? मुझे इस तरह से बुलाना और धमकाना, तुम्हारी मोहब्बत यही थी क्या? दानी ने खुद को मौजू से हटाना चाहा। मेरी मोहब्बत? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? क्यों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? दानी चेहरा झुकाए बोल रही थी।
दानी को इसके अल्फाज तकलीफ दे रहे थे। आहिल खड़ा हुआ और चलता हुआ खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। दानी 5 महीने पूरे हो गए हैं। आहिल हयात अपनी ज़ुबान का पक्का है, इसलिए अब तुम्हारे साथ नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? दानी तड़प कर इसे देखने लगी, लेकिन आहिल इसे देख नहीं रहा था। मैंने तलाक के लिए वकील को बोल दिया है। वापस जाकर तुम आज़ाद हो जाओगी इस ज़बरदस्ती के बंधन से। आहिल ने आंखें ज़ोर से मींच रखी थी। तुमने इसलिए दानी बोलती बोलती खामोश हो गई। वो अल्फाज जोड़ रही थी, लेकिन इससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। आहिल, दानी सर झुकाए हाथ मसल रही थी। आहिल इसकी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी इसे देखने से एहतराज बरत रहा था। बोलो, आहिल की भारी आवाज़ गूंजी। किस बात की सज़ा दे रहे हो? दानी बोलती हुई ज़मीन पर बैठ गई। दानी की आवाज़ से बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो रो रही है। आहिल शायद आज इसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो अपने दिल में छुपाए बैठी थी। इसीलिए मुझे अपने साथ रखा था तुमने। दानी शिकवा करना नज़रों से इसे देखने लगी। वो रुख मोड़े खड़ा था, हमेशा की मानिद हाथ जेब में डाल रखे थे। दानी प्लीज़ चुप हो जाओ, आहिल को तकलीफ हो रही थी। तुम्हें मेरे रोने से फ़र्क पड़ता है? दानी चिल्लाई। नहीं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो वहाँ खड़े मुझे तलाक की नवीद ना सुना रहे होते। दानी का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। आहिल चेहरा झुकाए चलता हुआ दानी के सामने आ बैठा। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आहिल अपनी उंगलियों की पोरों से दानी की आंसू साफ करता हुआ बोला। आहिल, मुझसे गलती हुई मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा तो तब होता अगर मैं तुम्हें कुछ ना बताती। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे मालूम होता? दानी इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए बोल रही थी। अश्कों ने फिर से चेहरे को तर कर दिया। मैं चाहती तो तुम्हें हकीकत से ना आशना रखती, लेकिन मैंने खुद तुम्हें बता दिया। फिर भी तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो। आहिल, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते, हर चीज़ से लाइलम रखा हुआ है। तो फिर बताओ मैं क्या करती? आहिल सर झुकाई से सुन रहा था। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। खुद बताओ, एक बेटी अपने बाप पर यकीन करेगी या फिर एक ऐसे इंसान पर जिसने इस पर गोली चलाई हो? बोलो अब। दानी आंसू बहाती बोल रही थी। आहिल ने धीरे से अपने हाथ दानी के हाथ से निकाले। चेहरा उठाकर दानी को देखा, जिसकी नाक और रुखसार सुर्ख हो चुके थे। दानी, मुझे सिर्फ इस बात ने तकलीफ दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक बार मुझे कहती मैं इलेक्शन छोड़ देता। आहिल आंखों में नमी लिए बोला। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी बात मान लोगे, वरना मैं कभी ये कदम ना उठाती। आहिल, मैं खुद पछता रही थी बाद में। दानी इसे देखते हुए बोल रही थी। आहिल अपनी उंगली की पोरों से दानी की आंसू साफ करने लगा। दानी आंखें बंद किए इसके लम्स को महसूस करने लगी। तुमने मुझे अनजान रखा था हर बात से। तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं बताया, मेरे इस्तफसार करने के बाद भी। आहिल चौंक कर दानी को देखने लगा। तुम्हें क्या मालूम है दानी? आहिल आबरू झुकाकर बोला। मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है तुम्हारी फैमिली के मुतल्लिक। दानी इसकी आंखों में नमी देखती हुई बोली। तुमने मेरी डायरी पढ़ी?